من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے 34 جو کہ رکوع نمبر 3 اور 4 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے پہلے اور دوسرے رکوع کا مطالعہ کیا تھا اور اس کی کچھ چیدہ باتیں اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، وحی الہی علم اور حکمت کا سب سے بڑا اور سب سے معتبر ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، منافقین اور کافر ہر دور میں دوسروں کو رائے راست سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ تیسری چیز، جس طرح کسی شخص کے دل میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے کسی شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے اور نہ کسی کی 2 مائیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کو اپنی زبان سے بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا اور کسی کو اپنی زبان سے ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اگلی چیز، نبی کا حق مومنین پر سب چیزوں سے بڑھ کے ہے اور نبی کے ازواج کا رتبہ مومنوں کی ماؤں کی طرح ہے۔ مختلف مشکلات اور آلام جو ہیں اس سے کھرے اور کھوٹے کی خوب پہچان ہو جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر منافق جی چراتے ہیں جبکہ حقیقی مومنین کا ایمان ترقی کرتا ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ الاحزاب کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ، اس آدمی کے لیے، اس کے لیے جو امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کا، والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، اور یوم آخر کا امیدوار ہے اور جو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بکثرت۔ یہ ایک بڑی ہی اہم آیت ہے اور ہم سب کو مل جل کے کوشش کرنی ہے کہ اس کے صحیح مفہوم کو ہم جان سکیں اور اس کے جو عملی پہلو ہیں ان کو اپنا کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسوہ کا لفظ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا ہے۔ ایک تو سورہ الاحزاب کی اس آیت میں اور 2 دفعہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور 6 میں۔ جو آیت نمبر 4 ہے سورہ ممتحنہ کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی معیت والوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو بیزار ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم میں اور تم میں عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ہے حتیٰ کہ تم ایک اللہ پہ ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ توکل کیا، تیری طرف رجوع لائے اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اور آیت نمبر 5، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ ٹھہرا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو عزیز و حکیم ہے۔ اور آیت نمبر 6 جس میں تیسری دفعہ اسوہ حسنہ کا ذکر آیا ہے، بے شک ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور ان کا کردار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ان میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ان کے لیے۔ مگر یہ اسوہ حسنہ، یہ بہترین مثال، یہ قابل تقلید چیز کس کے لیے ہے؟ جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتے ہیں اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا۔ اسوہ کا جو ایک لٹرل میننگ ہے وہ ہے ایک ایگزامپل،
ایک رول ماڈل، ایک ایسی چیز جس کی تقلید کی جا سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے زندگی کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے جس پہ عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی ایک قابل قبول طریقے زندگی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کے بارے میں یہ کہنا، اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو بلند رکھے گا اور اپنی مدد کو نہیں روکے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور مصیبتوں کو وقت لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی اور آپ کے ظاہری اور گھریلو معمولات اور عادات سے واقف تھی، ایک مرتبہ چند صحابی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ام المومنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق رسول اللہ رسول القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، یعنی قرآنی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ خود قرآن کریم میں آپ کے بلند اخلاق اور کردار کی شہادت دی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں۔ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ تھا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ درجہ صرف اور صرف آپ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، کہہ دیں اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے تمہارے گناہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 32، کہہ دیں اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور رسول کی، پھر جو اعراض کرے تو اللہ کو پسند نہیں آتے انکار کرنے والے۔ اسی طریقے سے سورہ النساء آیت نمبر 80، جس نے حکم مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تو اس کو نہیں بھیجا ان پہ نگہبان بنا کے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ہے، اور اس طریقے سے حق بندگی ادا کرنے کا طریقہ بھی سرکار کی فرما برداری سے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت پہ، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھے مسلمانوں نے عساکر، جب مومنوں نے دشمنوں کی فوجوں کو دیکھا، قَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، بولے یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور تسلیم۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے منافقین کا رویہ دیکھا تھا کہ جب انہوں نے دشمن کے عساکر دیکھے تو انہوں نے کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا، وہ جان بچانے اور جان چھڑانے کے چکروں میں پڑ گئے، اور اس کے برعکس جب مومنوں نے دیکھے تو بولے یہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اب دونوں کے جو ایک مطمع نظر ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں، اور یہ آیت جو مومنین جو صادق ہیں ان کے طرز عمل کا ایک بہترین نقشہ ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مومنین سے ایسا کون سا وعدہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب نے ایک سچا وعدہ فرمایا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کی جانیں اور اموال اس قیمت پر
کہ ان کے لیے جنت ہے، خرید لیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وعدہ اس کے ذمہ حق ہے، توریت، انجیل اور قرآن میں۔ تو اللہ سے بڑا اپنا عہد کا وفا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اس بیع پہ، اس سودے پہ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس طریقے سے سورہ النور آیت نمبر 55، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے قبل والوں کو دی تھی، اور ان کے لیے ان کے دین کو جماؤ دے گا جس کو اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے، کسی شے کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو کفر کرے تو وہی ہیں فاسق۔ من المومنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ تو ہیں جنہوں نے پورا کر دیا جو ان کے ذمہ تھا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے کچھ بھی، جو عہد انہوں نے کیا تھا اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب یہ رجل کا لفظ ہے، رجل کا مطلب ایک مرد بھی ہوتا ہے، لیکن اصل سے جواں مرد، جو قول کے پکے ہوتے ہیں، جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں اور حق کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ رجل کا ایک میننگ ہوتا ہے جو ڈیلیور کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تو دونوں طرح کے مومن تھے، کچھ وہ جو بدر میں، احد میں شہید ہوئے، اور کچھ وہ تھے جس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب انہیں موقع ملے تو وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ صادقین کو بصدقہم، ان کے صدق کی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور عذاب کرے منافقوں کو ان شاء، اگر وہ چاہے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا۔ اب جب کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ چیز اس سپلائر کو واپس کر دی جاتی ہے، یہی دنیا کا اصول ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، رد کر دیا، لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، تو کچھ بھی حاصل نہ کیا، کچھ بھی نہ حاصل کر پائے، تو نہ پائی انہوں نے کوئی بلائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالًا، اور کفایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی قتال سے، لڑائی سے، جنگ سے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ ہے قوت والا، عزت والا۔ اب یہ جو بات تھی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے یہ معاملہ، وہ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ لیکن ایک چیز کا یہاں پہ ہمیں بڑا کلیئر چیز ملتی ہے، ان اللہ کان غفور رحیم، تو یہ بات پکی ہے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیں گے۔ دوسرا لفظ آیا تھا لم ینالوا خیرا، لم ینالوا، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ دوسرا میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں غیظ کا لفظ آیا تھا، تو غیظ اور غضب یہ عام طور پہ ہم غصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے فرق کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا غیظ، انگلش میں آپ اسے کہیں گے ریج، RAGE، پیچ و تاب کھانا، آپ کے اندر ابال اٹھنا، جوش کھانا، سخت ناراض ہونا، کسی چیز کا آپ کو شدید ناگوار گزرنا، یا کسی چیز کا آپ کے لیے شدید خفگی کا باعث بننا۔ اور دوسرا ہوتا ہے غضب، غضب آپ کہہ سکتے اینگوش، غصہ۔ فرق کیا ہے؟ غضب کا اظہار ہوتا ہے،
غصہ آنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ جب آپ غصے کے اظہار پہ آ جاتے ہیں آپ کی عقل موف ہو جاتی ہے، آپ کی سینسز جواب دے جاتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے کیا کریں گے، ایون عقل بھی وہاں سے چپ کر کے بیٹھ گئے، آپ اپنا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں۔ تو مومن کی شان غصے کو پی جانا ہے، تو پی جانے سے مراد ہے غصے کو کنٹرول کر لینا۔ اب مومن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن جو بہت ایک کثرت سے تھے، ساز و سامان کی کبے افراد تھا، ان کو ناکام لوٹنا پڑا۔ وہ بڑے تمطراق سے، بڑی شان سے، بڑے نعرے مارتے ہوئے آئے تھے، اور ایک انتہائی حسرت بھرے انداز میں وہ اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ مورخین کے مطابق یہ واقعہ ذی القعدہ سن 5 ہجری اپریل 631 کا ہے، جنگ خندق۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ، اور اتار دیا انہیں جنہوں نے پشتبانی کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسم ان کے قلعوں سے، ان کی جو فورٹریسز تھی ان سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقاً تقتلون، ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتاسرون فریقا، اور اسیر بناتے ہو ایک فریق کو۔ اب مورخین کے مطابق یہ جو ذکر ہے یہ یہود کے قبیلے بنی قریظہ کے بارے میں ہے، جو ابھی تک مدینہ میں آباد تھا، اور انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ جیسے معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ جب کبھی مدینے پہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مل کے اس دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اب جب یہ موقع آیا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے دشمنوں کا در پردہ ساتھ دیا۔ اور جب اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ وہ دشمن فوجیں ساری واپس چلی گئیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہود کو اپنے ان قلعوں کی مضبوطی پہ بڑا ناز تھا۔ اب 10 دن محاصرے کے جب گزرے تو ان کے سارے بالکس نکل گئے، اور کہ جس ہم صلح کرتے ہیں، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو ان کے پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہیں تو ان کے اخراج کا گمان بھی نہ تھا، اور انہیں گمان تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ آیا ان پہ اس طرف سے کہ گمان بھی نہیں تھا انہیں، اور اس نے ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا کہ ان کے گھر ان کے اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اجڑے۔ تو عبرت لو اے نگاہ رکھنے والوں۔ تو ان کا فیصلہ توریت کے مطابق کیا گیا، مردوں کو قتل کیا گیا، اور جو بچے اور عورتیں ہیں وہ اسیر ہوئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَاهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وارث کر دیا تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا، ان کے اموال کا، اور اس زمین کا بھی جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومنین کے لیے ایک جو ہم کہتے ہیں غنیمت کا سامان جو ہے وہ بھی مہیا کر دیا، اور خاص طور پہ مدینے میں وہ والی ایک پارٹی جو ہر وقت شر کا باعث تھی اس کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ اب یہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اور آیت نمبر 28 سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ اکثر یہاں پہ آپ کو جو خطاب ملے گا وہ نبی کے ازواج اور نساء النبی کے حوالے سے ملے گا، لیکن اس کا ہرگز اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ جو معاشرتی اصول بتائے جا رہے ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا تعلق تمام مومن خواتین کے ساتھ ہے، ہم سب کے گھرانوں کے ساتھ ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنے گھروں کو ایک بالکل جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ یا ایھا نبیو، یا ایھا نبیو کل ازواج کا، اے نبی آپ فرما دے اپنے ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہاری چاہت ہے حیات دنیا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، امتعکن کہ میں تمہیں مال و دولت دے دوں، وسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں رخصت کر دوں ایک بھلے طریقے سے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تمہاری چاہت ہے اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور دار آخرت، تو اگر تمہاری چاہت اللہ، اس کا حبیب اور دار آخرت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے محسنات جو بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، احسن طریقے سے اپنے کاموں سر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اجر عظیم۔ اب ازواج جو ہے یہ ایک جمع کا صیغہ ہے، زوج ایکچوئل لفظ ہے۔ زوج سے مراد ہم عمر بھی ہوتا ہے، ہم ذوق بھی ہوتا ہے۔ بچپن میں جو آپ کے ساتھ پلے بڑے سنگی ساتھی ہیں ان کو بھی آپ زوج کہتے ہوتے ہیں، اور جو ہم پلہ ہے آپ کا اسے بھی زوج کہا جاتا ہے، جسے پیئر ہم کہتے ہیں، جسے آپ کا پیئر بن سکے، اس سے بھی مراد، اور اس سے مراد دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے نساء کا جو لفظ ہے، نساء کا لفظ بھی پلورل ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ نساء جس میں نسوانی خصوصیات پائی جائے، اور نسوانی خصوصیات میں سب سے پہلے آتی ہے کمزوری اور عاجزی، یہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ اب آگے آنے والی آیات میں نساء کا صیغہ آپ کو 2 یا 3 آیات کے ساتھ ملے گا۔ اور تیسرا لفظ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ترجمہ بیوی کرتے ہوتے ہے میرا۔ میرا سے مطلب ایک جو وہ عورت جس کا شوہر موجود ہو، ایک شادی شدہ خاتون جو ہے، اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا ساتھ چھوڑنا ہے، کسی کو رخصت کرنا ہے، ایک پارٹنگ آف دی ویز ہے، تو وہ بھی ایک خوبصورت طریقے سے کی جائے، جس میں احسان کا معاملہ ہمیشہ پہلے۔ دوسری چیز جو ازواج کا لفظ ہے، اس کو ہمیں دونوں لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ازواج النبی کہتے ہیں تو یہاں دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ جب آپ ازواج مطہرات کی بات کریں گے تو اس آیت میں وہ مکمل تفصیل موجود ہے، لیکن اگر اس سے آپ مراد وہ لوگ لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا دم بھرتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یہ نقطہ آتا ہے کہ نبی کا ساتھ تب بنے گا جب اس تعلق کی بنیاد بے غرضی اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے ہوگا۔ سے اگلی آیت، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، اے نساء النبی، اگر تمہارے میں سے کوئی کر کے لائے گا فحش کام، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو بالاضافہ اس کو عذاب ہوگا 2 گنا۔ یہ ضعفین سے آپ 2 گنا بھی لے سکتے ہیں، اس سے مراد آپ کئی گنا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ملٹیچیوڈ اس کا ایک معنی ہے، ضعفین ملٹیچیوڈ، تو 2 گنا تو منیمم ہوتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ سہل، اللہ تعالیٰ پہ یہ آسان ہے۔ اب قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کردار کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے اور بات کی وضاحت کرتا ہے، تو بظاہر یہاں پہ خطاب جو ہے نساء نبی سے، لیکن واضح رہے کہ جتنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب مومن خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم سب کے لیے
ان میں ایک عملی پہلو موجود ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو تم میں سے دلی تابع داری کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم دیں گے اسے اجر کئی گنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق کریم۔ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ ایک باعزت، باسہولت طریقے سے زندگی کی تمام ضروریات کا پورا ہونا۔ اب یہاں اس آیت میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ نساء النبی کا مقام عام عورتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، تو جہاں پہ شریعت کے سارے احکامات کی پابندی دوسروں کی طرح ان کے لیے لازم ہے، وہاں ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان پہ کچھ ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے جہاں ایک اعمال صالح کی صورت میں اجر کئی گنا ہوگا، تو اگر غلطی ہوگی تو پکڑ بھی سخت ہو۔ دوسری چیز، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے دینی معاملات میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، وہ کام کرنا ہوگا۔ اس سے اگلی آیت، یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہے تم مانند دوسری بیبیوں کے، یو آر ناٹ لائک ادرس، ان اتقیتن، اگر تمہیں تقوی حاصل ہو، اگر تمہیں تقوی حاصل ہے تو تم دوسروں کی طرح نہیں ہو۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم مت نزاکت اختیار کرو بولنے میں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کہیں تمنا میں نہ پڑ جائے جس شخص کے قلب میں کوئی مرض ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو معروف انداز سے۔ اب نبی کہ جو نساء نبی ہیں، ان کے اعلیٰ مقام کی ایک وجہ تقوی ہے، کہ جب تک انہیں تقوی حاصل ہے تو دوسروں سے بڑھ کے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں تقوی کا ایک اور مفہوم بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے انتہائی درجے کی احتیاط اور باریک بینی، کہ جب بھی کوئی کام سر انجام دینا ہے اس سے پہلے اس کے ہر پہلو کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ اور کیا جائزہ لینا ہے؟ کہ اس میں سوائے اللہ اور حبیب کی رضا کے کسی چیز کا شائبہ تک نہ ہو۔ جیسے خواتین کا غیر محرم مردوں سے بات کرنا، کہ بات اس انداز سے نہ کی جائے کہ دل میں کھوٹ رکھنے والے غلط توقعات قائم کرنے لگ جائے۔ تو بات مختصر ہو، دو ٹوک ہو اور بے لوچ لگے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹک کے رہو اپنے گھروں میں، قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نمائش کرتی پھرو اپنے آرائش کا پہلے والے جو دور جاہلیت ہے اس میں سے۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَآقِمْ الصَّلَاةَ، قائم رکھو صلاۃ کو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، تزکیہ کرتے رہو، پاکی میں رہو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ دور رکھے تم سے اس گرد و غبار، اس میل اور اس دھول کو، اہل البیت، اہل بیت، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور طاہر رکھے تمہیں ایک مثالی تطہیر۔ اب لفظ جو ہے تبرج کا روٹ ورڈ ہے بے رے جی، اپنی نمائش، اپنی آرائش کی نمائش، دکھلاوا، ڈسپلے آف بیوٹی۔ اسی برج سے برج کا لفظ بھی بنتا ہے،
اور برج سے ہم مراد لیتے ہیں کو ٹاور. اور ٹاور کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور سے نظر آتا ہے. جب کوئی بندہ نمائش کرتا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی کام چھوڑ کے صرف اسے دیکھا جائے, نظر ہی اس پہ پڑے. دوسرا آپ غور کریں, اس میں لفظ بجوت کنہ, بجوت کنہ کا لفظ یوز ہوا ہے, بجوت النبی استعمال نہیں ہوا. اپنے گھروں میں, اپنے گھر میں. یہ احکامات نبی کی بیویوں کے لیے بالخصوص اور سب مومن خواتین کے لیے بھی ہیں کہ بغیر ضرورت سے گھر سے نکلنے کو منع فرمایا گیا. ان ساری احتیاطوں کی غرض یہ ہے کہ کسی کو بھی اعلیٰ اخلاق اور کردار پہ انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے. جب آپ اس بات کو ذہن پہ رکھیں گے تو پھر آپ کو رجس کا میننگ کلیئر ہوگا. رجس کا ایک بیسیکلی مطلب ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر مٹی کی تہیں چڑھتی جاتی ہیں تو اس کا ایک اپنا حلیہ جو ہے, اصلی حلیہ, اس کی چمک دمک, اس کی شیپ بھی صحیح نظر نہیں آتی. تو زمانے میں ہمارے رنگ برنگی افواہیں, طرح طرح کی چیزیں, اگر بندہ ادھر توجہ کرنا شروع کر دے تو اس کا بھی رنگ جو ہے آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ دھول آہستہ 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 چڑھ کے تو آپ کا اصلی رنگ و روپ جو ہے وہ چھپا دیتے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور یاد رکھو, وَاذْكُرْنَ یاد کرو, یاد رکھو, ذکر کرو, ما یتلا فی بیوتکن, جس کا چرچا رہتا ہے تمہارے گھروں میں. ما یتلا, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جو چیزیں بتلائی جاتی ہیں, جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں, فی بیوتکن, تمہارے گھروں میں. اور وہ کیا ہیں؟ من آیت اللہ والحکمہ, آیات اللہ اور حکمت. ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہے لطیف و خبیر. اب نبی کی جو بیویاں ہیں یا نساء النبی ہیں, ان کے گھروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں, اس کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہوتی ہے. ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ڈراموں پہ ڈسکشن ہو رہی ہو, کوئی فیشن ڈیزائنز پہ ڈسکشن ہو رہی ہو, یا زمانے میں جو مختلف رواج پائے جاتے ہیں یہ ان پہ ڈسکشن ہو رہی ہو. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت سیکھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس پہ بخوبی عمل کیا جا سکے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی جا سکے. تیسری چیز, یہ جو آخر میں دیا گیا لطیفاً خبیرہ, تو اس آیت میں لطیف اور خبیر بننے کا نسخہ بھی دیا ہوا ہے. لطیف کے معنی ہوتے ہیں کہ انتہائی ہلکے یا ایک غیر محسوس انداز میں اپنے اثرات مرتب کرنا. اگر آیات اللہ کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں گے اور اسے سمجھ کر یاد بھی رکھیں گے اور اس پہ جب باقاعدگی کے ساتھ ہم عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, اس کے برکات اور اس کے انوار آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیں گے. اور جب دوسروں کو بھی, جب آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے مزے بھی ملیں گے اور آپ خبیر بھی ہو جائیں گے, آپ کو خبر بھی پھر رہے گی. اب اس کے ساتھ ہمارے آج کے 2 رکوع مکمل ہوئے. تو جو پہلا رکوع تھا, رکوع نمبر 3, اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل جو ہے ہم سب کے لیے دین اللہ کی وہ عملی صورت ہے جسے اپنا کر ہم اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتے ہیں. کامیابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے, کیونکہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے.
دوسری بات، مومنین اور منکرین ان کا مطمع نظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مومن اللہ کی رضا کا طالب ہے، جبکہ منکر دنیا کا طالب ہے۔ مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پر ہوتا ہے، جبکہ منکرین حق کی نظریں دنیاوی اسباب اور اس کے وسائل پہ لگی ہوتی ہیں۔ اب جو آخری رکوع تھا، جتنی باتیں ازواج النبی اور نساء النبی کے حوالے سے ہوئیں، اس میں جو عملی پہلو ہمارے لیے ہے، میں نے کوشش کی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جو قوانین خدا بندی ہیں ان کی پابندی ساری امت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ کسی ذات سے وابستگی کی وجہ سے کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا کہ جی میں چونکہ فلاں صاحب کا مرید ہوں تو شاید میری بچت ہو جائے گی۔ بچت اللہ کریم کے حکموں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف اور احترام کی بنیاد تقویٰ ہے۔ پاک دامن نفوس کے لیے پاک بازی اور طہارت کا معیار دوسروں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ان کے حسن عمل پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور ان کی خطاؤں پر ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ عورتوں کو بلا ضرورت اپنے گھروں سے نکلنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے بات مختصر، لہجہ بے لوچ اور طرز مخاطب شائستہ ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک مردوں کے لیے بھی جو بات ہے کہ یہ بھی جب بات کریں تو یہ نہیں سارے مسکرا کے لیڈی سے ہی بات کرنی جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ روکھا پن۔ تو جہاں پہ عورتوں کو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی مرد کے دل میں کوئی غلط توقعات پیدا نہ ہو جائیں، اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی بات کرتے ہوئے یہ مکمل کوشش رکھیں، مکمل احتیاط کریں کہ ان کی بات چیت سے کسی خاتون کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے، کوئی غلط توقعات قائم نہ ہوں۔ مومنوں کے گھروں کا اصل حسن قرآن اور حکمت کا ذکر ہے، اور ہم سب کو یہ اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔